ہوتے ہوں گے, جی جی ان سے بھی آپ کی انٹریکشن ہوتی ہوگی, تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ, اور ایون ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو وہاں پر عزاداری کا معیار کیا ہے, مطلب عزاداری کا معیار کیا ہے, اور اس کو سننے کا, اس کو سمجھنے کا معیار, کیونکہ کئی پڑھا لکھا آدمی جو یہاں سے جا چکا ہے باہر, اب اردو میرے خیال میں جو کینیڈا میں جتنی ریسرچ اردو پہ ہو رہی ہے یا امریکہ میں ہو رہی ہے یا یورپ میں ہو رہی ہے, وہ شاید ہمارے ملک میں نہ ہو رہی ہو, تو آپ کس طرح پاتے ہیں وہاں پر, کس طرح, کیونکہ آپ کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ آپ کے اور آپ کے والد کی جو سوز خوانی ہے وہ تقریباً 4 دہائیوں پر قائم ہے, تو اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح لوگ وہاں پر. نہیں, اس میں تو یہ کہ جہاں بھی ملک, جس ملک سے باہر گئے, جہاں بھی گئے, یہ تو شکر ہے کہ لسنر آپ کو ملے اردو جاننے والے, تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ عزاداری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ہر ملک میں ہر لوگ جو ہیں وہ اپنے طرز سے عزاداری کرتے ہیں اور بہت ہی عقیدت سے کرتے ہیں, لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ وہ یہ اردو بولنے والے اسپیشلی جو بر صغیر کے لوگ ہیں, یہ جس طرح عزاداری کرتے ہیں اور جس عقیدت سے کرتے ہیں اور جس اہتمام سے کرتے ہیں, یہ اور میرے خیال سے میں نے نہیں دیکھا. یا ہو سکتا ہے میرا علم محدود ہے, نہیں میں سمجھتا ہوں, لیکن جس طرح اور جو خدمت اردو زبان نے کی ہے کربلا کے لیے, جو کہا گیا ہے, وہ کسی زبان میں نہیں کہا گیا. بالکل صحیح. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقام وہ تو تھا اعلیٰ مقام, لیکن اردو سمجھے منسلک ہو گئی حسینی زبان سے, حسینی زبان. میں بھی جب مطلب مجھے انڈیا جانے کا وہ ہوا, اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اردو بول کے سنائیے, تو میں نے کہا جی میں تو بول رہا ہوں اردو. کہتے نہیں, یہ اردو نہیں ہے. اور پھر وہ میری دعوت کی انہوں نے, اور اس میں کچھ اسکالرس تھے, کچھ سینئر جرنلسٹ جو کہ مسلمان تھے, اور پھر انہوں نے کہا آپ بولیے اردو, اور مطلب پھر جو اردو انہوں نے بولی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, جو کہ میں شرمندہ ہوں. اس میں وہ کوئی فرق نہیں ہوتا راشد بھائی. دیکھیں نا, اگر آپ ایک پنجاب کا ہے تو وہ اردو بول رہا ہے تو لہجے کا تو فرق ہوگا, ٹھیک ہے نا, تلفظ میں نہیں ہونا چاہیے, لہجے کا تو فرق ہوگا. آپ ویسا لہجہ نہیں بنا سکتے جیسا وہ شستہ بولتے ہیں, جس طرح سے جیسے لکھنؤ والے اردو بولتے ہیں. اب بڑی تبدیل ہو گئی, جس طرح ہمارے والد بولتے تھے یا ہماری والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں جس طرح بولتی ہیں, ہم لوگ نہیں بول پاتے اس طرح. ایک عرصہ ہم پنجاب میں رہے تو وہ ذرا سا مکس ہو گیا, لیکن پھر بھی بڑی کوشش کے باوجود میں بڑی حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں کہ تلفظ کی غلطی نہ ہو, تو ورنہ تو وہ لوگ نہیں اس کا خیال کرتے. اچھا, آپ نے جب نواخوانی کی تو اس میں آپ کے اہل خانہ, آپ کے والد, آپ کی والدہ, اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے اثر لیا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں, اپنے باپ سے اثر لیا, اور زیادہ میں نے سنا بھی ان کو ہی, اور والدہ کو سنا, بہت اچھی آواز, بہت اچھی سوزخوانی کرتی ہیں. باقی آپ آواز میں میری دیکھتے ہیں کہ وہ اثر سارا والد کا ہی, ورثہ تو ہے اس میں, یہ کہ میں کاپی کرتا ہوں. میری آواز میں جو اوریجنلی ہے وہ بیس ہے, اور والد کی جو میرے وائس تھی وہ نوزل وائس تھی, نتنا اس کے اندر, تو وہ میں کرتا ہوں, میں کاپی کرتا ہوں اس کو, لیکن یہ کہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ہاں. اچھا, مجھے بتائیے کہ جب آپ سوزخوانی کے اس سے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ایک کیفیت آبویسلی اس سے بچا نہیں جا سکتا, وہ ایک کیفیت. تو اس کیفیت کا کیا رنگ ہوتا ہے اس وقت, آپ کیا محسوسات آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک اتنی تسلسل کے ساتھ سلام آخر, نوحہ, مطلب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر روز بھی پڑھیں تو آپ کی وہی درد, وہی کیفیت, وہی محسوسات ہوتی ہیں, اور آپ وہ اتنے ہی گہرائی میں. تو آپ کے کیا محسوسات ہوتے ہیں, اور کوئی ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ مطلب جو ہے وہ رقت کو زیادہ طاری ہو؟ اس میں یہ ہوتا ہے راشد بھائی, اگر یہ کہ آپ سوچ رہے ہیں, اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں, جب بھی آپ اس طرح پڑھ سکیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اگر یہ ہو جائے کہ آپ کورونا آ جائے بالفرض, تو آپ کی آواز رند جائے گی, وہ اس سلیقے سے آپ نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہ بھی کوشش کرنی پڑتی, مطلب آپ اپنا رونا روکنا پڑتا ہے تاکہ لوگ دوسرے روئیں, کیونکہ ہم تو اپنی آواز سے کر رہے ہیں. ہمیں اگر صرف مائک پہ کھڑے کے رونے ہی لگے تو وہ تو نہیں بات ہے. تو وہ اس میں بڑا کنٹرول, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے.
کہ مصائب کے بعد جب آپ پڑھ رہے ہیں تو خود ہی آپ پر مصائب طاری ہیں, آواز آپ کی روندھی ہوئی ہے, لیکن آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے لوگوں کے سامنے, اپنے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں اس سے رقت دلوانی ہے, سوچ سے اپنے. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, جب رقت زیادہ ہوتی ہے نا اس وقت پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں کہ ایسے کون سے ذاکر حسین ہیں جن کی مجلس پڑھنے کے بعد آپ پر رقت زیادہ طاری ہوئی ہو, اور مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر جی جی, میں نے پہلے اصل میں جو بچپن میں پڑھا شروع کیا اور پہلی دفعہ شام غریبہ میں پڑھا تو علامہ اظہر حسین زیدی, جی اچھا, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, کافی 15-20 سال ہو گئے ان کو انتقال کو بھی. تو ایک جگہ وہاں پر لاہور میں بھارٹی جگہ ہے, وہاں پہ امام بارگاہ ہے. تو شام غریبہ کے بعد پہلی دفعہ جب میں نے ان کے بعد وہاں پڑھا تو وہ بڑا مجھے, ایک تو وہ اتنی رقت ہو جاتی تھی, ان کا انداز بیاں اتنا زبردست تھا, اور جس وقت وہ مصائب پڑھتے تھے تو اتنے محو ہو جاتے تھے. تو وہ اس کے بعد ایک دفعہ مجھے محسوس ہوا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا, اس میں رک رک کے ذرا پاز دے کے پھر میں نے سنبھل کے پڑھا بھارت. اچھا, بہت زیادہ فرمائش ہے کہ آپ ہمیں گھبرائے گی زینب سنائیں تو. جی میں بالکل, دیکھیے اب ماحول کی بات ہوتی ہے اس میں طاری کرنا پڑتا ہے, لیکن بھارت لوگ سننا چاہتے ہیں آپ نے فرمائش کی تو میں پیش کرتا ہوں. جو سب لوگ کے بازو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس
کس کو